بعض دوست آپس میں ایک دوسرے کو کالا، اندھا، کانڑا، لمبو وغیرہ بولتے ہیں، تو اس طرح ان کا شرعاً جائز ہے، جبکہ قرآن میں بھی ہے نا کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ بلاؤ۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کسی کو بھی چاہے دوست ہو، رشتہ دار ہوں، حتیٰ کہ اولاد ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو برے نام سے پکارنا یقیناً یہ اس کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث ہے، تو لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، جیسے کہ خود سائل نے بھی بیان کیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، کہ برے ناموں سے، برے القاب سے نہ پکارو، تو بالکل ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بعض جگہ پر کسی کا وہ وصف جو ہے وہ بطور نشاندہی استعمال ہوتا ہے، لمبا وہ ہونا ایک جدا بات ہے۔ ایک ہی نام کے 4 افراد ہیں، اب اس کے اندر اس کے ساتھ کوئی ایک اس کا یہ وصف لگا دیا کہ یار وہ عرفان لمبا مثال کے طور پر، تو اگر واقعی اس کو بھی یہ بات بری نہیں لگتی تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بچنا بہرحال اس سے بھی چاہیے کہ اگر اسے بری نہیں لگے گی تو اچھی بھی نہیں لگے گی، صحیح، تو اس اعتبار سے بہرحال بچنا ہی چاہیے۔ بعض لوگ بچوں کے بسا اوقات اس طرح کے نام جو ہے وہ شروع سے رکھ دیتے ہیں اور پھر آگے جا کر وہ بھی پریشان، وہی مشہور ہو جاتے ہیں اور شاید اصل نام لوگ بھول جاتے ہیں، اور اس طرح کے نام جو ہے وہ، تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ ایسا وصف تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس انسان کی اپنی ذات کے اندر ہے نا، اور اس کے جسم کا کوئی عیب ہے، تو اب اس کے اندر اس کا کوئی وہی نہیں ہے، قصور ہی نہیں ہے، صحیح بات، وہ تو ایک چیز اس کو جو ہے وہ قدرتی طور پر ملی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس طرح کی کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے۔ سامنے والے کو اگر برا لگتا ہے تو پھر واضح طور پر جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر اسے برا نہیں لگتا تو بھی بچنا چاہیے۔ اور یہ برا نہ لگنے کا فیصلہ خود تو نہیں کر سکتے کہ اس کو برا نہیں، اس کو یا اس کو برا نہیں لگنا، جی، بس اوقات سامنے والا جو ہے وہ جھیپ مٹانے کے لیے یا جو ہے وہ ہنس کھیل دے گا، ہنس کھیل کر وہ، مگر وہ اس کو دل میں وہ اس کو فیل ہی کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو اس چیز سے بچنا ہی چاہیے۔ یعنی کوئی گنجا ہے، اب وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس نے خود ہلاک کروایا ہوا ہے، اور ایک وہ کہ جو ہو چکا ہے، جی، تو وہ لوگوں میں ایک طرح کے ویسے ہی اپنا یہ عیب ہے، اس کو عیب ہے جس کو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس طرح جسمانی طور پر کسی کو موٹاپا ہے، کوئی بہت زیادہ پتلا ہے، اور بالخصوص رنگ کلر کے اوپر گفتگو کرنا، اور اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توتلے ہوتے ہیں جن کی گفتگو سے بعض اوقات، تو یہ سب ہمارے علامتیں بنی ہوتی ہیں، مطلب ان کو انہی ناموں سے، تو ضرور اس سے ناظرین اکرام بچنا چاہیے۔ اور یہ جیسے اتنے خواتین میں بھی ایسے یعنی بچیوں میں اگر اس طرح کے معاملات، اب بچیوں کو اس طرح کے چیزوں سے مشہور جب کر دیتے ہیں یا سب خاندان میں، تو یہ اس کے ساتھ تو ایک ایسی ایک اور اضافی عیب جڑ جاتا ہے گویا کہ اس کے ساتھ، اور یہ کہ بسا اوقات وہ عیب ہوتا بھی نہیں ہے، صحیح، ویسے ہی وہ لگا دیا، جیسے لگا دیا، جیسا وہ کوئی ایکسٹرا لمبا نہیں ہے، اچھا ٹھیک، دوسرے چھوٹے ہیں تو اس کے مقابلے میں اسے لمبا قرار دے دیا، لمبا قرار دیں، صحیح، یا وہ بالکل اور یا اس کا قد بہت چھوٹا نہیں ہے لیکن وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بنا دیا، یوں لگا دیا، تو وہ عیب بھی بسا اوقات نہیں ہوتا، مگر وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسا جو ہے وہ صفت جوڑ دی جاتی ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، تو اس میں ایک یہ پہلو بھی تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ کسی گورے کو، سفید رنگ والے کو، کسی کالے پر وہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی پر یہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت کا جو دار و مدار ہے وہ تقوی ہے، یعنی جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقرب ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو ڈرنے والا ہے۔ تو جو صفت تقوی ہے یہ سب کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ متقین میں ہمارا شمار ہو، اور یہی ایک عزت کا معیار ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ کے نزدیک کون عزت والا اور مقرب ہے، تو اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ تقوی کی ہے۔ اللہ پاک یہ اوصاف
ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے.